أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں منافقین کی برائیاں بیان کی تھیں. دلوں میں ایمان نہیں اور زبان پہ ایمان کا اظہار کرتے تھے. ان منافقوں کی کیا کیا حالتیں تھیں اور ان کا انجام کیا ہوگا، وہ ساری باتیں بیان ہوئی. یہ منافقین اکثر و بیشتر یہودیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان کی اٹھک بیٹھک یہودیوں کے ساتھ تھی، بلکہ یہودیوں میں سے بہت سارے منافق تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کے طریقہ کار کو بیان کر دیا. اب یہودیوں کے مذہب کو اور نصارہ کے مذہب کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں کیا اپوز ہے آپس میں اس کو بیان کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول میں جدائی کرتے ہیں. اللہ کو مانتے، رسول کو نہیں مانتے. کچھ رسولوں کو مانتے، کچھ کو نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے سارے نبیوں کو مانا، صرف 2 نبیوں کو نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. ان کے بعد نصارہ آتے ہیں. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ہمارے نبی کو نہیں مانا جو سارے نبیوں کے سردار تھے، خاتم الانبیاء تھے. اور ایک جماعت سامرہ کی ہے، ایک جماعت ہے سامرہ. انہوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو تو نبی مانا، جو حضرت موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کے خادم بھی تھے. حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو جو مچھلی لے کر جو خادم چلا تھا وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے. ان کو نبی مانتے لیکن بعد والے کسی کو نہیں مانتے. ایک جماعت ہے مجوس کی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہ وہ ایک زرداشت نام کے، زرتوشت جس کو کہتے ہیں، اس کو نبی مانتے لیکن ان کی شریعت کو نہیں مانتے تھے. تو دنیا میں اس طرح سے اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں تفریق کرنے والے پیدا ہوئے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو باطل باتیں تھیں، غلط باتیں تھیں،
جیسے کہ بعض نبیوں پر ایمان رکھنا، بعض پر نہ رکھنا، اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا ایمان کے بارے میں، ارے ایک نبی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے تو اس کا کیا مطلب؟ ان کو بھی اللہ نے بھیجا، ان کو بھی اللہ نے بھیجا، تو ایک کو نہ ماننا سب کو نہ ماننا ہے۔ دیکھو، ایک کو ماننا سب کو ماننا نہیں ہے، لیکن ایک کو بھی نہ ماننا سارے نبیوں کو نہ ماننا ہے، کیونکہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب حق پر تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایمان کے بارے میں جدائی کرنا یہ ان لوگوں کا کام تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سارے نبیوں کو ماننا، اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچائی کو بیان کیا کہ ہمارے آخر میں نبی آئیں گے جو ایسے ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوگی۔ تو قرآن کریم نے کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر رسولوں پر ایمان نہ لائے یا بعض رسولوں کو نہ مانے تو اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ کھلا ہوا کافر ہے، جس کی نجات آخرت میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے، نجات کی کوئی شکل نہیں، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ جو رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جانے کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کچھ کو مان لیا اور کچھ کو نہیں مانا وہ چل جائے گا، نہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے پورے ایمان کو جاننا ضروری ہے، پورے ایمان کو، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر، جو پورا ایمان مفصل ہے وہ پورا جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے بیچارے لوگ تقدیر کو سمجھتے نہیں کہ لک کیا چیز ہے، بہت سارے، میں تقدیر کو میں نہیں مانتا، تقدیر کو نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ایمان میں تو وہی مسلمان رہا ہی نہیں پھر، حالانکہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کو تو مانتا ہوں، تو تھوڑا ایمان ہے، نہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں، پورا ایمان چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد تھوڑا بھی عمل ہوگا تو کام لگ جائے گا، ایمان تو پورا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، بیچ والا راستہ، وہی ایمان اور کفر، بیچ والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم لوگ کافروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی بات میں کہتے کہ ہاں بھائی ایشور تو سب کا ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ایک ہے لیکن راستہ تو سب کا الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا راستہ اور ہمارا راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، الگ ہے، اور منزل بھی الگ ہے، راستہ بھی الگ، منزل بھی الگ ہے۔ دیکھو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا راستہ چاہے الگ لگے گا لیکن منزل سب کی ایک ہے، کیونکہ سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور حضور کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، سب کا مقصد یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اور جتنے مذاہب ہیں، دھرم ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو جو سمجھنے کو کہتے ہیں نا، بہت ضروری ہے۔ ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے درمیان، اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور جب کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ دیکھو، یہ تو کفر و ایمان کی بات ہے۔ ہمارا بھی حال یہ ہے مسائل کے باب میں کہ جو مسئلہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو مانتے ہیں، وہ ذرا بھاری پڑتا ہے نہیں۔ دیکھو، میراث کا مسئلہ وہ دینا بھاری پڑ رہا ہے، حالانکہ نماز کا جیسا حکم ہے ویسے میراث کا بھی حکم ہے، اور جس خدا نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی خدا نے میراث کا بھی حکم دیا ہے، نہیں؟ اسی خدا نے تجارت کے اندر امانت داری، سود سے بچنا، یہ سارے احکام اسی خدا نے دیا، لیکن کیوں ہم اس کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، فرض روزے کو مانتے ہیں کہ ہاں کرنے کا، رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس کو مانتے، اس کو نہیں مانتے۔
بیچ والا راستہ نہیں. جو خدا کا حکم ہے وہ حکم ہے, اور جو نبی کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اولئک هم الکافرون حقا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات والے ہیں وہ حقیقت میں پکے کافر ہیں. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں, ہمارا بھی ایمان ہے, اس ایمان کا اعتبار نہیں. سراسر سنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے, دو رنگی چھوڑ ایک رنگی ہو جائے, سراسر سنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے. یہ جو دو رنگی والی باتیں ہوتی ہیں, ڈوگلی پالیسی جس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ایک اللہ کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہے کہ بیچ والا راستہ کچھ اختیار کریں. اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ سچ مچ میں پکے کافر ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ پکے کافر ہے تو پکے مومن کون ہیں؟ یہ بھی تو ہوگا. یہاں ایمان والوں کے بارے میں نہیں بتلایا ہے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں, اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ سچ مچ میں کافر ہیں, اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم, اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی, جدائی نہیں کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں ان کو مومن حق نہیں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو نہیں کہا کہ یہ سچ مچ میں ایمان والے ہیں. ان کو تو صرف یہ بتلایا کہ اللہ ان کو اجر دے گا, ثواب دے گا. کیا وجہ ہے بھائی؟ یہاں صرف ایمان کا تذکرہ ہے, کمال ایمان کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ پر کو ماننا, اس کے رسولوں کو ماننا, رسولوں میں جدائی نہ کرنا, یہ تو ابھی ایمان بنے گا. اس سے ایمان کی بنیاد رکھی جائے گی. اب اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ کوالٹیز چاہیے. وہ کون کون سی کوالٹیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں سورہ انفال میں فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ وہ ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے. وجلت قلوب, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل ڈرتے ہیں. ہاں, یہ ذکر کی, میرے بھائیو, ذکر کی یہ صفت ہے. جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا ڈر پیدا ہوگا اس کو, اور وہ مطلوب ہے اللہ کی. اسی لیے صحیح معنی میں علماء کون ہیں؟ تو کہا صحیح معنی میں علماء وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرتے ہیں علماء. علماء ہی ڈرتے ہیں صحیح معنی. تو اگر خشیت نہیں ہے عالم میں تو پھر وہ عالم کہنے کے لائق. جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عالم کہنے کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ عالم کی صفت یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. ہاں, قرآن کہہ رہا ہے دیکھو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں, ان کی صفات. آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں, ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی صحیح معنی میں ایمان والے ہیں. کتنی صفات کر دی, ڈر پیدا ہو اور پھر ایمان بڑھے آدمی کا. دیکھو, ایک ہے نفس ایمان. نفس ایمان
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یہ تو ہے ہی، وہ تو بڑھے گا نہیں، کبھی نہیں بڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دل میں ایمان ہے وہ نہیں بڑھتا، لیکن ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ جب آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، بھلائیوں کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اس کا ایمان کا نور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان تو وہی ہے دل کے اندر، لیکن اب جو بڑھ رہا ہے وہ نور ایمان بڑھ رہا ہے، نفس ایمان نہیں بڑھتا ہے۔ کسی کو آپ نے اپنا بھائی مانا ہے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی ہے تو آپ نے مان لیا، یہ نہیں بڑھے گا۔ لیکن اب یہ بھائی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کریں گے، تو اب یہ جو بھائی کے آگے کے جو تعلقات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ باقی بھائی ہونا جو دل میں ہے وہ تو ایک ہی چیز ہے، وہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے، نفس ایمان۔ خیر، تو صحیح معنی میں ایمان والے وہ ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ معلوم ہوا کہ کمال ایمان تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی، ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ نبوت میں سلیکشن ہوتا ہے اور ولایت میں الیکشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو آج بھی دروازے کھلے ہیں، کوئی نبی نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ نے چوز کر لیا، بات خلاص ہو گئی۔ البتہ ولی بننا چاہتے ہیں تو آج بھی سنتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ کے حکم کو پورے کرتے چلے جاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ بھئی ثواب کو اللہ تعالیٰ اجرت کہہ رہے ہیں، ثواب جو دے گا، بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجرت کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کسی نے مزدوری کی ہے تو اس کی اجرت یقینی، وہ دینا ضروری، کہ ایسے ہی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب دینا بھی یقینی، اجرت دینا سب، ہاں، اسی طرح سے ثواب دینا بھی یقینی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے اس پہ جو ماننے والے ہیں۔ اگر کچھ فر و گداش ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور رحیم بھی ہے، رحمت کے اندر مبالغہ، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اگر اپنے زعم سے سمجھے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اور سارے لوگوں نے ابھی جیسے ہندوستان میں ایک آدمی پیدا ہوا تھا، وہ اپنے کو مسلمان کہتا تھا، لیکن کہتا قرآن کی آیت یہ ہے وہ ہے، اب وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ وہ رہا ہی نہیں، ایمان رہا ہی نہیں، خلاص نکل گیا اسلام سے، وہ چاہے اپنے کو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو پہلی آیت نے یہ بتلایا کہ بندہ اپنے گمان سے، اپنے زعم سے یوں کہے کہ میں ایمان والا ہوں، یہ ایمان اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ ایمان حاصل ہوتا ہے اس کے شرائط سے، اس کی جو کنڈیشن ہے وہ پائے جائیں گے، تو جب ایمان ہوگا تو پھر اس کے نتائج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو تفریق نہیں کرتے رسولوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ایمان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ انسان کے لیے مدار نجات اسلام ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اگر چھٹکارا پانا ہے اللہ کے یہاں تو اسلام کے بغیر نہیں ہوگا۔ نجات کی جو بنیادی چیز ہے، مدار جس کو کہتے ہیں، فاؤنڈیشن، بنیادی چیز، وہ اسلام ہے۔ کسی مخالف مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہودیت بھی تو اللہ کا مذہب ہے، کرسچن وہ بھی تو اللہ کا مذہب ہے، نہیں، ایک ہی مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، دین مقبول اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ قرآن حکیم کے اس واضح فیصلے نے لوگوں کی بے راہی، کج روی کو پوری طرح کھول دیا۔ جو دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور
نوتا اور ہیبا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا مذہب، آپ اپنا کرو، میں اپنا کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، آج ان دنیا میں کتنے ایکٹرز ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بیوی کا خیر مسلم کا وہ اپنا کر رہے ہیں، میں اپنا کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اپنا کر رہے ہیں میں اپنا کر رہا ہوں۔ یہاں تو سیدھی بات، ایمان یا کفر۔ آپ کسی سے رواداری کرتے ہیں، کوئی معاملہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اٹھ گئے، کچھ خرید لیا، بیچ دیا، لیکن تعلقات تو نہیں ہو سکتے اس طرح کے دلی تعلق کسی کے ساتھ میں۔ یہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف ہے۔ دوسرے مذہب والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر ہے۔ ہاں، اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بھائی غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور احسان و رواداری کے معاملے میں اسلام اپنی مثال نہیں رکھتا، کوئی اور مذہب نہیں پیش کر سکتا، لیکن احسان اور سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر کچھ کرنا چاہتے، کچھ دینا چاہتے، دو اپنی چیز، لیکن مذہبی اصول میں نہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے، ان کا جو دھرم کا ہوتا ہے اس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، ارے کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر بھی یہ کہتے ہیں، کشکا بھی لگا لیتے ہیں مسلمانوں کے، بہت بڑے لیڈر بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ہاں، اسلام میں اس کی نہیں گنجائش۔ کھانا کھلا دو کوئی بات نہیں، خرچ کر دو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں ہماری بنیادی دین کا مسئلہ آئے گا، ایمان کا مسئلہ آئے گا، اس میں باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ اپنی اولاد کو سمجھا دو کہ عقائد کے معاملے میں باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو تو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، ورنہ آج یہ کیا کل دوسرا کرتے ہو جائیں گے۔ جو غیر مسلموں کی لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی اور لوگ لے آئے اور یہ خوش ہو گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھا دیا، ایک کو جنتی کر دیا، ارے تو ہے وہی باقی رہ بھائی، جو اپنے ہیں اسی کو سنبھال کے رکھ۔ ہم نے بہت کچھ کھو دیا اس کے اندر اپنی۔ بہت سارے مسلمانوں کو معاف کرنا، میں ایک بات بتاؤں، ہمارے بعض علماء بھی برتھ ڈے مناتے، بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اگر میں غلط کرتا ہوں وہ غلط ہے، میرے کرنے سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا کہ بھائی مفتی صاحب نے کیا اس لیے اچھا صحیح ہو گیا، نہیں، رانگ از رانگ۔ اور اسلام کے خلاف جو ہے اس کو کبھی بھی ہم لوگ نرمی سے نہیں لیں گے۔ آج اسی وجہ سے ہم نے ہماری بنیادی چیزیں کھو ڈالی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ مذہبی اصول اور عقائد اس میں خود باندھ چھوڑ کرے، کیونکہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ مذہب کے جو اصول ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں فقہی مسائل میں بھی کوئی مفتی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا اس کو جائز کہہ دو، اس کو ناجائز کہہ دو۔ ہم بھی بندھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے، صحابہ کرام کے کلام کے، ہم بھی فقہ کے تابع ہیں۔ میں کسی چیز کو جائز کہہ دوں، میرے باپ کی شریعت تھوڑی ہے کہ میں کہہ دوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب یس کر دیں گے تو یس ہو جائے گا۔ ایک جگہ نیوزی لینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ بینک کا مسئلہ تھا اور ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، تو میری طرف اشارہ کر کے یہ کریم ہے ہمارا۔ ارے بھائی کریم ہے تو کیا کریں گے، میں تھوڑی ہاں کر دوں گا جو نہیں ہے اس کو، وہ تو نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ ہے، نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ وہ چینج کر دو تو چل جائے گا، اس میں بھی ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم کسی کو تحفے میں اگر پیش کر سکیں وہ اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ جس طرح اسلام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح اپنی سرحدات کی حفاظت میں بھی نہایت محتاط ہے۔ ہاں، ہمارے جو باؤنڈریز ہے اسلام کی، اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس، ان کے اوپر آسمان سے کتاب اتار دیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے اس سے بڑی بڑی باتیں مانگی تھی۔
اب یہ یہودیوں کے جو کارستان ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یہودیوں کی کیا کیا برائیاں تھیں. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا 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 تھا، اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا کیا. ان کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے. دیکھو جس آدمی کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ پوچھتا نہیں ہے. آپ نے بتا دیا کہ اچھا کرنا ہے، کرنا. اچھا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اتنے سمجھ لو کہ اس کو کرنا نہیں ہے. جو زیادہ سوال کر رہا ہے، جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ پوچھتا نہیں ہے، وہ چل پڑتا ہے. یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ سوال پہ سوال کرتے رہتے تھے، سوال پہ سوال. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو جہالت تھی اور ان کی برائیاں تھی وہ بیان کر رہے ہیں. کیا کرتے تھے؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں تو آسمان سے پوری کتاب لے آؤ، ہم دیکھیں. ہاں، آسمان سے کتاب دی گئی آپ کو، ہم دیکھ لیں. اور بعضوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ طلب کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ٹھیک ہے، چلو فلاں صاحب کے پاس ایک خط اللہ کا آنا چاہیے اور فلاں صاحب کے پاس ایک خط آنا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی ان لوگوں کے مطالبے تھے اس طرح کے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم تو مانیں گے کتاب کو تب کہ ہم دیکھ لیں کہ کتاب آپ کے پاس اتر رہی ہے. دیکھو جتنی آسمانی کتابیں آئی نے وہ ساتھ دے دی گئی. ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی کہ یہ تورات لے جاؤ، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے شب برات، شب قدر کے اندر پورا قرآن 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ گیا. اور اس کے بعد بندوں کی جیسی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. دیکھو یاد رکھو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن اتارنے کی. ہاں، یہ ہماری ضرورت تھی. دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں چاہیے تھا، تو بندوں کی ضرورتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے اتارتا گیا. اب یہ ہے کہ 23 سال لگے یا 20 سال لگے. بخاری شریف کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 20 سال 3 سال حضرت جبریل کی جگہ میکا علیہ السلام رہے تھے حضور کی خدمت میں. خیر 20 سال ہو یا 23 سال، جتنی ضرورت پڑتی گئی، 2 آیت 3 آیت، 1 سورت، 1 رکوع، اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. اس طرح سے 23 سال میں پورا قرآن اترا. اب یہ کیا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پوری کتاب دے دی آپ کو بھی دے دی جائے اور پھر ہم دیکھیں بھی کیا آپ کو دیا جا رہا ہے، کیا بتا ہم کو کیا کس طرح سے آپ کو دیا گیا ہے. یہ ان کا مطالبہ تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر آلوسی کے اندر لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر ہدایت مانگنے کی نیت سے اگر مانگتے تو اللہ دے دیتے، لیکن ان کا مقصد ہدایت لینا نہیں، پریشان کرنا تھا، تنگ کرنا تھا اللہ کے نبی کو. دیکھو جس کو ماننا ہوتا ہے نا وہ تو عمل کرتے ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کچھ بتا دی، یہ کر، اچھا ٹھیک ہے میں کرتا رہوں گا، قیامت موت تک کرتا رہوں گا. وہ کرتے ہو گئے، لیکن ان کو کرنا نہیں تھا. اس لیے علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مختلف رائے لکھی ہے. تفسیر مظہری کے اندر ابن جریر کے حوالے سے محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو یہودیوں کا ایک آدمی ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو نعوذ باللہ تم پر کچھ اتارا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اتارا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر، کسی پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا. تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کی ایک آیت اتاری، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے چاہیے تھی، اور کیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہی نہیں ہے. خیر، تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے مختلف روایتیں نقل کی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہود کے علماء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے یک بار کی پوری کتاب لے آؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، پوری کتاب یکسر جملتاً ایک ساتھ
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. اور ایک روایت تفسیر مظہری میں یہ ہے کہ محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس تختیاں لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، اگر آپ بھی ایسی تختیاں لے کے آ جاؤ تو ہم تصدیق کریں گے. امام بغوی نے نام بیان کیے بعض یہودیوں کے، جیسے کہ کعب بن اشرف تھا اور فنحاس بن عازورہ تھا. ان دونوں نے حضور کو جا کے یہ بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ جو سوال تھا ان کا، یہ کوئی صحیح نیت سے نہیں تھا. نیت کیا تھی؟ مذاق اڑانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تابع ہونے کی نیت سے سوال نہیں تھا. دیکھو آدمی کو احساس ہو جاتا ہے جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرا مذاق کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. جس کو طلب ہوتی ہے وہ تو ایک دفعہ پوچھ کے پھر چل پڑتا ہے، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ بار بار ادھر ادھر کے سوال کرتے رہتے تھے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں. یہ سوال کرتے ہیں. فقد سألوا موسیٰ من ذلک اکبر من ذلک، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات پوچھی تھی. یہاں پر لفظ فعل آئے ہے. فا گرامر کے اعتبار سے فا ریزن بھی بتلاتا ہے، یعنی آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ سے وہ سوال کرتے بالکل گھبرانے کی بات نہیں، پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھ چکے ہیں، اس طرح کے دھندے کر چکے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ فا جزائیہ ہے. جزا کا معنی کنڈیشن والا فا. اگر وہ جزائیہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر استکبرت ما سألوہ منک واستعظمت فقد سألوا موسیٰ، یعنی اگر وہ آپ کو سوال کریں اس کو آپ بڑا سمجھتے، بہت بڑا سمجھتے نہیں. اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ چکے ہیں بڑے بڑے سوال، اس سے بڑے سوال کیے ہیں. امام راضی فرماتے کہ آیت کریمہ کا مقصود یہ بتلانا ہے کہ یہودیوں کی جو جبلت ہے، جبلت یعنی نیچر، ان کا نیچر ہی سرکشی والا ہے. کہیں بھی کوئی چیز دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کا نقصان کسی کو ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں. تو وہ لوگ جبیلو علیہ من التعنت، ان کی جو سرکشی ہے اس کو بتلانا ہے. گویا کہ یوں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کتاب اتری تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ بتاؤ. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو کتاب ایسے ہی اتری تھی، تو جاؤ لے جاؤ، عمل کر لینا چاہتے. کہا نہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم تو خدا کو دیکھنا چاہتے، کھلم کھلا دیکھنا چاہتے. اگر یہ دکھا دو تو پھر ہم مانیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی مطالبہ کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے تقاضے کیے. بعض دفعہ یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ، یہ ان لوگوں کے جیسے معبود ہے، ہمارا بھی ایک معبود ہونا چاہیے. بت جیسے لوگوں کے ہمارا بھی ایک بت ہونا چاہیے. یہ تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو سوال کیے تھے وہ کوئی ہدایت کے لیے نہیں تھے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا دے. جہرتن اس کو کیا ہے؟ جہر زور، جو جیسے ہم مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں زور سے پڑھتے ہیں، جہر کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، آواز کے اندر بلند کرنے کو. لیکن کبھی کبھی اس کو دیکھنے کے لیے بھی، کھلم دکھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں کھلم کھلا دکھا دے. تو کیا اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ ان آنکھوں سے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں دکھائے گا، وہاں کی دوسری دنیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو تو وہ دوسری دنیا تھی تو دیکھا. دیکھو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ جو سوال تھا کہ اللہ ہمیں دکھا دو، تو یہ سوال کیسا تھا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے سوال نہیں کیا تھا کہ ہم مان لیں گے، ہم اس کی تعظیم کریں گے، اس لیے نہیں تھا،
بلکہ ان لوگوں نے مقصد کیا ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شوق ہوا تو اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارینی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھنا ہے تو پورا پہاڑ کے اوپر دیکھو، میں اپنی تجلی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. روح البیان میں لکھا کہ بے ہوش ہو کے گرے نہیں، یہ ان کی قوم کی شرارت ہی کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی کی. تو لن ترانی جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پہ کی تھی تو دیکھ سکتے تھے، تجلی تو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ بے ہوش ہو گئے. کہا ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر بے ادبی بہت زیادہ تھی. ہاں، ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہم کو دیکھنے کا موقع نصیب ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کا سوال کر رہے تھے، نہیں دیکھتے. موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ان کو سبق وہاں سے لینا چاہیے تھا کہ ایک نبی مرسل نہیں دیکھ سکتے اللہ کی تجلی کو، تو ہم کیسے دیکھ سکتے؟ یہ سوال ان کا غلط تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دو کلم کھلا. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو پھر ان لوگوں کو کڑک نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. صاعقہ کہتے ہیں آسمان سے آنے والی آگ، اس نے ان کو پکڑ لیا. اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ شاید زجاج ہے یا کوئی اور ہے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ صاعقہ سے مراد موت ہے، کہ ان کے اوپر موت آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی کڑک بھیجی کہ وہ مر گئے کچھ وقت کے لیے، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. وہ روایت میں آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تو ان کو زندہ کر دے ورنہ میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کتنوں کو مار ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کو لے کر گئے تھے، اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر گئے تھے، اور وہاں جا کے بھی یہ تقاضا کر دیا. ہم تو کتاب تو آپ کو ملی کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آپ کو ہم اللہ کو دیکھ لیں. ارے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، تم خاک دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کڑک بھیجی بجلی، اب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ میری قوم کہے گی کہ لے گئے تھے تو زندہ کیوں نہیں لائے، سب کو مار ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اٹھا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یہ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا تھا، ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تھا. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر ان لوگوں نے بچڑوں کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یہیں سے شروع ہوا. یہ گائے پوجا جو ہے نا وہ یہیں سے ہوئی، سمجھے؟ بچڑا تیار کیا، وہ پہلے سپارے میں یہ تفسیر آ چکی ہے. کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے تھے، فرعون کی جو قوم تھی قبطی قوم، ان کے پاس سے بنی اسرائیل کی عورتوں نے کچھ زیورات لے لیے تھے قرضے کے طور پر، تو لے کر چل دیے اور ادھر وہ ڈوب گئے، یہاں نکل گئے. تو ابھی سامری نام کا ایک آدمی تھا، اللہ موسیٰ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری، جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی ایک پہاڑ کے اندر. لمبا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑا رحم آیا تھا. ایک عورت کشتی پہ سوار ہو کے جا رہی تھی اور کشتی ٹوٹ گئی، ایک پٹیا کے اوپر عورت رہ گئی، وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، عورت گزر گئی. اب بچہ کا اس کو ایک غار میں پہنچا دیا گیا. غار میں اب اس کو کیسے پرورش ہوگی؟ تو کہا اس کے فرشتے کے انگلی میں شہد اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں دی جاتی تھی. یہ موسیٰ، اس کا نام موسیٰ تھا، لیکن یہ کافر ہوا. تو کہا موسیٰ الذی رباہ جبریل کافرا، وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی بنا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرشتے نے کی وہ کافر ہوا. تو اس سامری نے دیکھ لیا تھا کہ جبریل جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ہریالی چھا جاتی ہے ایسے، تو اس نے وہاں سے مٹی لے لی تھی، دیکھا کہ اس میں کچھ طاقت ہے. تو یہ بچڑے کا جتنا بھی سونا تھا اس سونے کو گلایا اور گلا کے بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں وہ مٹی ڈال دی. تو اسے کھڑ کھڑ کر کے آواز آنے لگی.
تو سامرین نے کہا تمہارا خدا موسیٰ بھول گئے، یہی خدا ہے، اسی کی پوجا کرو۔ تو یہیں سے وہ گائے کی پوجا شروع ہو گئی، یہ بچڑے کی پوجا شروع کی۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی تھی، حالانکہ واضح دلائل آ گئے تھے۔ واضح دلائل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کڑک دکھائی تھی، آسمان سے آئی تھی، جو دلالت کرتی ہے اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کے علم پر، کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تمہارے گورکھ دھندوں کو۔ پھر بھی ان لوگوں نے الٹے دھندے کیے، واضح دلیل آ گئی۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد اللہ نے ان کے اوپر کڑک بھیجا، ان کو موت دے دی اور دوبارہ زندہ کیا، تب تو اور زیادہ ان کو پکا ہو گیا کہ بھئی یہ بات سچی ہے۔ پھر بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بچڑے کی جو پوجا شروع کی، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ ڈالتے تھے اور چمکتا ہوا بھڑکدار ہاتھ نکلتا تھا، ایسے چمکتا، چاندی کی طرح سے چمک رہا، اور موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے تھے اور اژدہا بن جاتا تھا۔ کہ ایسے معجزات انہوں نے دیکھ لیے تھے، پتھر مارا 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ ڈالا سمندر میں 12 راستے ہو گئے۔ کہ اتنے سارے معجزات دیکھ لیے تو اب آگے کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کی؟ لیکن ان کی سرشت، ان کی طبیعت، ان کے نیچر میں یہ بات تھی کہ بس الٹا ہی چلنا ہے، جو آدمی کا ہے اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے ان کے پاس واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ پہلے تو اللہ نے حکم دیا کہ جس نے یہ پوجا کی ہے ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کھا کر معاف کیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن تم ہی ایسے تھے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، یہاں پہ علامہ آلوسی بغدادی نے تقریباً انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بندوں کو دعوت دی گئی ہے توبہ کی، کہ دیکھو بچڑے کی پوجا کے باوجود اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ آج یہ امت محمدی میں سے بندہ کتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ کے سامنے سے ہاتھ پھیلائے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ دیکھو ان کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم چاہتے تو بچڑوں کی پوجا کرنے والے کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے، ان لوگوں کی نسلوں کو ختم کر دیتے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو تفسیر روح البیان نے لکھا کہ اللہ کی وسعت رحمت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کتنی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان کتنا بڑا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا فرمائے تھے، قوت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بات تو چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کی بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے یہ دھندے کیے؟ یہ تھوڑی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے باپ دادا تھے، انہوں نے الٹے دھندے کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کی، ان لوگوں نے ایسے کی۔ تو اس کا جواب امام راضی نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ لوگ راضی تھے، ان کے باپ دادا کے کارستان جو تھے اس پر وہ راضی تھے، ہاں، اور وہ جو 70 نقبا گئے تھے انہی کے بارے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وہ سرکش تھے ایسے یہ بھی تھے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کو معلوم ہے اغوانا کو مارنے کا ثواب کتنا ہے؟ اغوانے کو ایک پتھر میں مار دو 10 نیکی ملے گی، بھائی کیوں اس کا ثواب ملتا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں جب ڈالا گیا تو یہ پھونکے مار رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا، تو کہا بھائی جس نے کیا تھا اس کا گناہ، ان سب کا کیا گناہ؟ کہ ان کی طبیعت میں ہی شرارت ہے، ان کی طبیعت میں ہی شرارت ہے، اس لیے چاہے کیا تھا اس نے لیکن ان کی نسل میں ان کو مارو۔ جیسے کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے جو ان کو حیض آتا ہے تو کہتے ہیں حوا علیہ السلام نے دانا کھلایا تو ان کو حیض شروع ہو گیا، تو وہ پوری قوم کے اندر ہی چلتا رہتا ہے حیض۔ جو جنت میں دانا کھا لیا تھا اس کی سزا کے اندر کہتے ہیں کہ حیض عورت کو دے دیا گیا، اس کو حیض آتا ہے مہینے کے اندر، تو عورتیں کہتے ہیں کہ بھائی عورت ذات نے کیا تھا اب عورتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی تھی، واضح دلیل دی تھی۔ وہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگرچہ شرارت کے اندر اتنی نالائق تھی لیکن پھر بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کو طاقت بخشی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بڑا ہو گیا، ان کا مقابل کمزور ہو گیا،
اس آیت میں بشارت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طور پر کہ یہ کفار چاہے کتنی سرکشی کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یاد رکھ لینا اینڈ آف دا ڈے آخر انجام تو وہی ہونے والا ہے، آخرت میں آپ ہی کو غلبہ رہے گا اور وہ دب جائیں گے آپ کے مقابلے میں۔ آخر وہی تو ہوا، بدر کے میدان میں کیسے مارے گئے 70 جو بڑے بڑے سر لگتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، اور بھی ان کے بہت سارے تقریباً 6 کارستان آگے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔